مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، ثناخوان رسول، علماء اہل سنت زادہ اللہ شرفا و عظما، بالخصوص فاضل اجل سرمایہ اہل سنت بقیت السلف حضرت علامہ مولانا غلام فرید سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا ساجد حسین شاہ صاحب سعیدی دام ظلہ، معززین حاضرین، دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ و اما نوالہ ہمارے بزرگ ثنا خان جناب حاجی طفیل احمد شاہ صاحب کی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ حضرات گرامی، انتہائی مختصر حاضری، چند ایک باتیں، چونکہ ختم شریف کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت کا خطاب لاجواب آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہوتی ہیں، مگر وقت کی تنگ دامنی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس مختصر سے دورانیے پر مختصر سی کلام پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت جل شانہ و اما نوالہ نے علیہ وسلم کو بے شمار شانوں سے مزین آراستہ پیراستہ فرما کر اس دنیا آب و گل میں بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ بزرگ ایک شعر پڑھ رہے تھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہو، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دم ہو جو آپ لا علاج بیماروں کو فرمایا کرتے تھے۔ ید بیضاداری، یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہ دست پاک ہو جو آپ اپنے گریبان میں بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کیا کہوں، رب نے آپ کو جمی کمالات کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمام کمالات رب نے آپ کی ذات میں رکھ دیے ہیں۔ جس جس نبی کو جو جو معجزات ملے، جس جس پیغمبر کو جو جو کمالات ملے، وہ رب نے آپ کی ذات پاک میں رکھ دیے ہیں۔ رب نے آپ کی ذات پاک کو جامع الکمالات اور جامع الصفات بنایا ہے اور جامع المعجزات بنایا ہے۔ حضرت گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں مادرزاد اندھے پیش کیے جاتے، کوڑ کے بیمار پیش کیے جاتے، مادرزاد اندھے ہزاروں ڈاکٹر جمع ہو جائیں، MBBS جمع ہو جائیں، کسی مادرزاد اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے، پر عیسیٰ روح اللہ کا کمال یہ تھا کہ بیک وقت 70 ہزار مادرزاد نابینا کوڑ کے بیمار لا علاج آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا آپ ہاتھ پھیر دیتے، جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ پاتا تھا غلاموں کو کپڑا عطا فرماتے کہ میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا لے جاؤ، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر پھیر دو، رب شفا عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، یار
یعنی زندہ باد زندہ باد. مادرزاد اندھے عیسیٰ روح اللہ کے پاس آتے ہیں, آپ دستے پاک پھیرتے ہیں, رب انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے. کوڑ کے مریض آتے ہیں, میں نے کہا جہاں بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز ہیں وہ آنکھیں نہیں دے سکتے, وہ اللہ کا روح من حضرت عیسیٰ روح اللہ وہاں مختار بھی ہے, وہاں وہ متصرف بھی ہے, وہ آنکھیں دے رہا ہے, آنکھیں عطا کر رہا ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ تو مقتدی ہیں, سرکار تو مقتدا ہیں, حضور تو معلم الانبیاء بھی ہیں, حضور تو امام الانبیاء بھی ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ اگر آنکھیں عطا کر سکتے ہیں تو سرکار کیوں نہیں عطا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ قرآن ہے. حضرات گرامی, اللہ رب العزت نے بے شمار شانوں سے نوازا. حضور کی شان علم کو دیکھ لیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, پیٹ کے اندر کیا ہے سرکار کچھ نہیں جانتے, کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے, قیامت کب آئے گی حضور نہیں جانتے. میں نے کہا اٹھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر لکھی گئی تمام کتابیں. حضرت صدیق اکبر وقت وصال وصیت فرما رہے تھے, میری بیٹی عائشہ, جی بابا جان, فرمایا کہ تیری 2 بہنیں ہیں اور تیرے علاوہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ان کا حصہ بھی نکالنا ہے میرے ترکہ میں سے, میری جائیداد میں سے ان کا حصہ بھی نکالنا ہے. سیدنا صدیق اکبر یہ وصیت فرما رہے. اما عائشہ کہتی ہیں بابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے جس کا نام اسما ہے, یا میں ہوں یا وہ ہے, اور تو کوئی نہیں. کون سی بیٹی آپ کی؟ فرمایا ہاں اے عائشہ, جو بنت خارجہ تیری ماں کے پیٹ میں ہے, میں ابو بکر دیکھ رہا ہوں, وہ بیٹی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. جو عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ذرا اونچا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اور میں نے کہا سنیو, یاد کیا کرو حوالے, انہیں دل و دماغ میں بٹھایا کرو, اپنے خانے دماغ میں جگہ دیا کرو. جب غیر حملہ کرتا ہے تو پھر آئیں بائیں شے نہ کیا کرو, بتایا کرو. میں نے کہا تمام مکاتب فکر کے مولویوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے. میں نے کہا تو کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا, اور میں نے کہا وہ کوئی ڈاکٹر ٹائپ نبی ہوگا, نہیں جانتا ہوگا. ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے غلام بھی جانتے ہیں, جس کے غلام بھی جانتے ہیں. ابو بکر کو پتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بیٹی ہے یا بیٹا. آج الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں, میں نے کہا یہ سینسی مشین بتا سکتی ہے, یہ ٹیکنالوجی کی مشین بتا سکتی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. میں نے کہا نبی نہیں بتا سکتے, ولی نہیں بتا سکتے. میں نے کہا یہ وہ ہے جسے عقل انسانی نے پروان چڑھایا, جسے عقل انسانی نے پروموٹ کیا, جسے عقل انسانی نے پرورش دی, تربیت کی, اور اسے اتنا ترقی دے دی کہ آج سینسی ایجادات ہمارے خانہ عقل میں اس لیے آ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, موبائل ہمارے سامنے ہے, یہ لیپ ٹاپ ہمارے سامنے ہے, یہ ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے, یہ تمام سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی کا سائنس کا ہمارے سامنے ہے. اگر آج سے کئی صدیاں پہلے کے لوگوں سے پوچھا جاتا تو وہ اسے مانتے بھی نہ, اس کا انکار کر دیتے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ کل کے مناطق اگر آج ہوتے تو پیٹھ کے بل گر جاتے. وہ آج کے سائنسدانوں کی ترقی دیکھ کر وہ جو فارمولے بنا گئے منطق کے, فلسفہ کے, فرمایا کہ وہ آج کے دور میں کام آئے یا نہ آئے, آج کی ترقی کو دیکھ کر فرمایا ان کی چیخیں نکل جاتی. میں نے کہا آج کی ترقی پیچھے رہ گئی ہے, مصطفیٰ کا علم تو اس سے بھی آگے جا رہا ہے, مصطفیٰ کا علم تو اس سے بھی آگے جا رہا ہے. آج نادان کہتے ہیں حضور کی نگاہ پر بات کرتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ, میں نے کہا جس بزرگ کو پڑھ لو. حضرت مجدد الف ثانی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کے استاد کی پیشانی پہ دیکھا, لکھا ہوا تھا شقی. وہ ملا طاہر لاہوری آپ کے بیٹوں کو پڑھاتا. آپ نے فرمایا بیٹو تمہارا استاد بدبخت ہے, اس کے ماتھے پہ شقی لکھا ہے. بیٹے قدموں میں گر گئے, حضور علم پڑھاتا ہے, ہمیں علم اور معرفت سے روشناس کراتا ہے, استاد ہے. جیسا بھی ہے آپ دعا کریں رب اسے شقی سے سعید بنا دے, رب اسے کیا بنا دے, نیک بخت بنا دے. اللہ اکبر. حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا بیٹو کرتا ہوں ایک رات مجھے دے دو. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جو جلال الدین اکبر کے سامنے نہ جھکے, جلال الدین اکبر کو جھکایا, جہانگیر کو جھکایا, شاہ جہان آپ کا غلام بنا, جہانگیر آپ کا غلام بنا, عالمگیر آپ کا غلام بنا. اور نادان جلال الدین تو
تو مجھے جھکا رہا ہے جس کی رگ رگ کے اندر خون فاروق اعظم دوڑ رہا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے عمر کون ہے؟ عمر تو وہ غیرت مند جوان ہے کہ ساری کائنات کی غیرت ایک طرف، اور عمر کو رب نے اتنا غیرت عطا فرمائی تھی کہ غیرت کی وصف کے اندر تمام صحابہ میں حضرت عمر فاروق نمایاں تھے. حضرت فاروق اعظم نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ میں فاروقی ہوں، تجھے نہیں ہے پتا تو سب کو جھکا دے گا پر مجھے نہیں جھکا سکتا. کلندر لاہوری نے کہا نا، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم تو وہ ہیں پہاڑوں کی چٹانوں پر رہ لیں گے لیکن گیدڑوں کی طرح کاسے لیسی نہیں کریں گے. ہم شیر ہیں، اپنی مارتے ہیں اپنی کھاتے ہیں. حضرت مجدد علی ثانی تاریخ ہندوستان پڑھ کر دیکھو، گواہ ہے باپ جھکاتا جھکاتا مر گیا، بیٹے کو جھکا تو لیا پر آپ کبھی نہ جھکے. آپ کبھی نہ جھکے. ہے توجہ آپ کی؟ ہمیں تو فخر ہے ہم ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے بزرگوں کے جانشین ہیں. حضرت مجدد علی ثانی آپ نے رات سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، مولا میرے بیٹوں کے استاد کا سوال ہے، اس کے ماتھے پہ شقی لکھا ہے، مولا میں چاہتا ہوں سعید بن جائے، میری دعا اگر ہو سکے تو قبول فرما لے. آپ نے رات گڑ گڑا کر دعا مانگی. جب صبح اٹھے نا حضرت مجدد علی ثانی، آپ کے بیٹوں کا استاد آیا، آپ نے اس کے ماتھے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ بیٹو مبارک ہو، رب نے شقی مٹا دیا ہے، سعید لکھ دیا ہے. رب نے سعید لکھ دیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دے دوں حوالہ آپ کو، اٹھاؤ میں نے کالی فاضات یومیہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، یہ واقعہ موجود ہے. میں نے کہا اٹھاؤ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جمال الاولیاء، یہ واقعہ موجود ہے. میں نے کہا پڑھ بیہقی یہ وقت، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد عثمانی ان کی تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حوالے کا فقیر ذمہ دار ہے. کوئی دور سے تو نہیں آیا، آ جاؤ نا ترنڈا. اے توجہ آپ کی، انشاءاللہ ایک نہیں 3 کتابوں کے حوالے دے کر جا رہا ہوں، باقی ادھار نہیں. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ دکھاؤں گا. میں نے کہا ماتھے پہ تو پر بڑے شیخ القرآن سے پڑھوا، بڑے شیخ الحدیث سے پڑھوا، بڑے مفتی سے پڑھوا. وہ پڑھ سکتا ہے کون شقی ہے کون سعید ہے، یہ معاملہ آخرت کا ہے. میں نے کہا جو عام عاجز ہوتے ہیں وہاں خاص مختار ہوتے ہیں، وہاں خاص مختار ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر مجدد علی ثانی ماتھے پہ پڑھ سکتا ہے کہ شقی لکھا ہے یا سعید، نبی پاک نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا یہ اپنی کتابوں کو چوراہے میں رکھ کر جلا دے یا پھر عقیدہ سیٹ کر. نبیوں ولیوں کی شانوں میں کمی نہ کیا کر، رب نے انہیں کل کائنات کا علم عطا کر کے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. مفتی صاحب زندہ باد. حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے نا، اس کے سجدے والی جگہ گھس گھس کے سوراخ ہو گیا تھا. آپ نے وہاں ٹاکی لگائی، پیوند لگایا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی گھس گھس کر ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس میں سوراخ نکل آیا. آپ نے وہ پیوند اتارا، اپنے غلام سے کہا اس جگہ اور پیوند لگاؤ. ایک آپ کا خادم خاص دربار میں کھڑا تھا، عرض کرتا ہے حضور یہ پیوند مجھے عطا فرما دیں، یہ پیوند مجھے عطا فرما دیں. آپ نے فرما کیا کرے گا؟ عرض کرتا ہے حضور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا، اس کی زیارت کروں گا، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگوں گا، اس کی برکتیں حاصل کروں گا. میرے گھر میں برکت ہوگی، میری آل میں برکت ہوگی، میری اولاد میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی. حضرت مجدد علی ثانی نے اس خادم سے فرمایا کہ اسے دے دو. اس نے لے لیا، اسے لے کر گھر گیا. رکھنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئی، اپنے امامے کے اندر باندھا، اوپر پٹکے کے جو ہے بل دیے، بل دینے کے بعد پٹکا باندھا، اس ٹاکی کو پیوند کو اس امامے کے اندر رکھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. رکھنے کی کوئی جگہ سمجھ نہ آئی، بس اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے کہ آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ بیدار ہو گئی. کیا دیکھتا ہے؟ کمرہ نور سے جگمگا گیا. اچانک کمرے کے اندر تاجدار مدینہ جلوگر ہے، حضور کا دیدار کرتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، عرض کرتا ہے آقا کرم فرمایا، آج آپ نے دیدار کرایا، میرے گھر کو روشن و منور فرمایا. حضور نے فرمایا او مجدد علی ثانی کے خادم، یہ کمال تیرا نہیں ہے، میرے بیٹے کی پیوند کی تو نے قدر کی ہے، جو سجدے والی ٹاکی ہے اس کا تو نے احترام کیا ہے، اس کی برکت سے میں دیدار کرانے آیا ہوں.
اس کی برکت سے میں دیدار کرانے آیا ہوں. ہے توجہ آپ کی، بولو ذرا محبت کے ساتھ. کیوں ڈھیلے پڑ گئے ہو؟ کیا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہے شاید؟ چلو جب تک سامان آتا ہے تب تک تو بیٹھے نا ذرا. بولے ذرا محبت کے ساتھ. میں نے کہا پیوند والی ٹاکی کا احترام کرے، حضور دیدار کرا دیں، حضور دیدار کرا دیں. آج لوگ کہتے ہیں، نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تبرکات رکھنا اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ اگر بزرگوں کے تبرکات کا ادب کرو گے تو حضور زیارت کرائیں گے. حضرت سیدہ کبشہ صحابیہ ہیں، حضرت سیدہ کبشہ صحابیہ ہیں. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حضور آئے نا تو سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ پانی چاہیے، پانی. تو انہوں نے عرض کی آقا پانی تو موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے کہ جس برتن میں نکال کر آپ کو دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہاں ہے پانی؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ سامنے مشک درخت پہ لٹکی ہے، اس مشک سے ہم پیتے ہیں منہ لگا کر. آقا کھڑے ہوئے، حضور نے وہاں سے منہ لگا کر پانی پی لیا. پتا چلا کھڑے ہو کر بھی مجبوری کی صورت میں پانی پینا جائز ہے. تنگ نظر نہیں بننا چاہیے. یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر ہی پیا جائے. کبھی کبھار کھڑے ہو کر ایک دو گھونٹ بھر لے، تھوڑا سا پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سرکار نے منہ لگا کر پی لیا. جب حضور فارغ ہوئے نا حضرت سیدہ کبشہ اٹھی، انہوں نے اٹھائی کینچی. ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے اٹھائی چھری، مشک کے منہ کو کاٹنا شروع کر دیا. مشک کے منہ کو کاٹ لیا اور حضور نے دیکھا تو فرمایا اے کبشہ یہ کیا کیا؟ عرض کرتی ہیں آقا یہ میں نے مشک کا منہ اس لیے کاٹا ہے کہ یہاں آپ کے ہونٹ لگے ہیں، میں نے کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے محفوظ کر لوں. میں نے کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے محفوظ کر لوں. آقا میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی برکت کے لیے، میں اس سے برکت حاصل کروں گی، اس کا احترام کروں گی، اس کی حفاظت کروں گی. حضور نے منع نہیں فرمایا. اگر میں نے کہا یہ ناجائز ہوتا سرکار منع کر دیتے، سرکار روک دیتے. حضور نے منع نہیں کیا بلکہ مسلم شریف کی روایت میں آیا اگر کوئی لسی مشک کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبو دیتی، گھول کر لا علاج مریض کو پلا دیتی، رب شفا عطا فرما دیتا تھا. میں نے کہا یار یہ تبرکات کی حفاظت اور تبرکات سے برکت حاصل کرنے کے دلائل نہیں تو اور کیا ہیں؟ میں نے کہا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے اور دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. حضرات گرامی کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ والوں کا دامن پکڑ لے.